السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں جس بات کو لے کر وہ کافی دنوں سے بلکہ کافی عرصے سے دل میں ایک پھانس کی طرح چبھی ہوئی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کا بار بار دل چاہتا ہے اور ذہن میں گردش کر رہی ہے۔ ایک سنگین مسئلہ ہے، ایک تکلیف دہ امر ہے جس پر بات ہونی چاہیے اور علماء کے درمیان اس کا ذکر اور اس کا چرچا کثرت سے آنا چاہیے۔ مسئلہ اختلاف کا ہے، آپس میں اختلاف، دو گروہوں میں اختلاف، دو شخصیتوں میں اختلاف، دو انسانوں میں اختلاف، رائے کا اختلاف، فکر کا اختلاف، علم کا اختلاف، فقہ کا اختلاف، کسی نوعیت کا اختلاف ہو، اس کی بنیاد دو ہوتی ہے۔ ایک تو اختلاف حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے، جو اختلاف ایمان اور کفر کا اختلاف ہے، جو اختلاف دلائل قطعیہ اور نصوص یقینیہ کی بنیاد پر اختلاف ہے، جس کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے صریح نصوص اس سلسلے میں ایک رائے پر متفق کرتے ہیں اور جس کا اختلاف کفر تک لے جاتا ہے۔ یہ اختلاف وہ ہے جو حق کا ہوتا ہے، ایمان کا ہوتا ہے، یقین کا ہوتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ایک دوسرا اختلاف ہے جو اختلاف ہوا پرستی کی بنیاد پر ہوتا ہے، نفس پرستی کی بنیاد پر ہوتا ہے، خواہش پرستی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور انسان کی انانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور شہوت رانی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ بدترین اختلاف ہے، مبغوض اختلاف ہے، ناپسندیدہ اختلاف ہے، ناگوار اختلاف ہے اور ناکامی تک پہنچانے والا اختلاف ہے۔ ایک تیسرا اختلاف ہے جس پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں، وہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے، علم کا اختلاف ہے، ظنی دلائل کی بنیاد پر دو عالموں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف واقع ہوتا ہے۔ اور ایسا ہماری اسلامی تاریخ میں ہر صفحے پر آپ کو ملے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اختلاف ہر صفحے پر موجود ہے ہماری تاریخ کی کتابوں میں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ اختلاف طبیعی ہے، فطری ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید غلط نہ ہوگا کہ شریعت نے یہ چاہا ہے، جیسا کہ ایک نص سے ملتا ہے، اختلاف امتی رحمہ، امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت تک پہنچانے والا ہے، اس کے ذریعے سے آسانی پیدا ہوتی ہے، بہت ساری رحمت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تیسرا اختلاف ہے جو دلائل کی بنیاد پر دو نظریات تک پہنچاتا ہے، جس میں ایک کو ترجیح ہو سکتی ہے، ایک کو ترجیح نہیں حاصل ہو سکتی، ایک جمہور کا موقف ہو سکتا ہے، ایک غیر جمہور کا موقف ہو سکتا ہے، ایک شاذ رائے ہو سکتی ہے، ایک عمومی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو رائے دلیل کی بنیاد پر قائم ہو، نفس پرستی نہ ہو، انانیت نہ ہو، وہ رائے علمی رائے ہوتی ہے اور اس کا اختلاف علمی اختلاف ہوتا ہے۔ اور ہماری تاریخ کے اندر ایسا فقہاء کے درمیان ہوا ہے، محدثین کے درمیان ہوا ہے، مفسرین کے درمیان ہوا ہے، بے شمار موقعوں پر ہوا ہے اور سب نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے، پسند کیا ہے۔ جب یہ اختلاف انانیت اور نفس پرستی تک پہنچتا ہے تو مبغوض ہو جاتا ہے، اور جب یہ اختلاف علمی بنیاد پر علمی حد میں رہتے ہوئے اور دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے باقی رہتا ہے تو یہ ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے، علم کے دروازوں کے کھولنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اجتہاد کا ذریعہ ہوتا ہے، اور امت کی زندگی اسی کے اندر ہے کہ اس کے اندر ذہنی اپج ہو، فکر کی بلندی ہو، علم کی بنیاد پر رائے کا اختلاف موجود رہے، اور یہ زندگی پیدا کرتا ہے قوم کے اندر، امت کے اندر، علم کے اندر، فکر کے اندر ضروری ہے۔ لیکن بات بگڑتی وہاں پر ہے جب علمی اختلاف انانیت کا اختلاف بن جاتا ہے، گروہ کا اختلاف بن جاتا ہے، نفسیانیت کا اختلاف بن جاتا ہے اور جتھا بندیاں پیدا کرنے لگتا ہے، تفریقہ بازی آنے لگتی ہے، گروہ بندی ہونے لگتی ہے، امت کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے، نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، لعن طعن شروع ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر کفر کے فتوے، فسق کے فتوے صادر کیے جانے لگتے ہیں۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچتا ہے تو یہ روگ بن جاتا ہے اور امت کی ہلاکت کے اسباب میں ایک اہم سبب بن جاتا ہے، اور
جو حضرات تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری اسلام کی تاریخ کے اندر ہماری جو اموی دور کی، عباسی دور کی، عثمانی دور کی اور اس کے درمیان کی جو تاریخ ہے حکومت کی، سیاست کی، اس میں آپ دیکھیے کہ نازک موڑ اور نازک موقع جب امت پر آئے اور امت کا شیرازہ بکھرا اور امت کو چوٹ پڑی اور امت شکست خوردہ ہوئی، اس کے پیچھے اسباب میں ایک بڑا سبب جو ہماری تاریخ میں درج ہے اور بین السطور بہت جگہ نظر آتا ہے، وہ یہی آپس کا اختلاف جو نفس تک پہنچ جاتا ہے، علمی اختلاف، فقہ کا اختلاف، مسالک کا اختلاف، مذاہب کا اختلاف، جو تفریقہ بازی اور گروہ بندیوں تک پہنچاتا ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو حنفی اور شافعی دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کے خلاف مناظرے بازیاں ہو رہی تھی۔ جب اندلس ہمارے ہاتھ سے گیا ہے تو اس وقت بھی ہیولا اور جزء لا ينفک پر بحثیں چل رہی تھیں ہمارے مدارس میں اور ہمارے علمی درسگاہوں میں۔ جب امت کا حال یہ ہو جاتا ہے تو ایک چوٹ پڑتی ہے، اور چوٹ جب پڑتی ہے تو اس کو سہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ آج امت اسی بیماری کا شکار ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ملک ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر ساری دنیا میں امت کی جو صورتحال ہے، امت پر جو چوٹ ماری جا رہی، امت کو جو تباہ کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف جو خطرناک سازشیں ہو رہی ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں امت مسلمہ کے اوپر وبال کے تیاریاں نہ کی جاتی ہوں اور سازشوں کے انبار نہ لگائے جاتے ہوں، فتنے نہ پیدا کیے جاتے ہوں، حالات نہ خراب کیے جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے ملک کے حالات تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، سنگین حالات ہیں، خطرناک حالات ہیں، جس میں ہماری بقا اور عدم بقا کا مسئلہ ہے، ہماری زندگی اور حیات کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان اور عدم ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری شریعت کا اور کفر اور الحاد کا مسئلہ ہے۔ ان مسائل کے درمیان علمی چیزوں کے اندر، علمی مسائل کے اندر، تاریخی مسائل کے اندر ہمارے درمیان حالات اس حد تک پہنچے ہیں کہ اس پر طعن و تشنیع، کفر بازیاں، کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کے رد و قدم میں حدود سے تجاوز اس درجے ہو جائے کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ایک عام بات بن جائے، کسی عالم پر، کسی فاضل پر، کسی ولی پر، کسی شخص پر، میں کہتا ہوں کسی مسلمان پر، کسی انسان پر ایسی تہمتیں لگانا اور ایسی زبان کا استعمال کرنا کسی عام سچے مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ علماء کا ہو۔ علماء کے لباس میں جو ہماری تیاری کی جا رہی ہے اور جس روپ میں ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، عوام دیکھ کر مضحکہ بناتے ہیں، عوام ہنستی ہے اور امت کٹتی ہے اور علماء سے اسی بنیاد پر دور ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے جو تصویر پیش کی ہے، ہم نے جو اپنا رخ ان کو دکھایا ہے، وہ ایسا خراب ہے، ایسا گندا اور گھناؤنا ہے کہ اس کو بالکل وہ اوب جاتی ہے۔ عوام اور امت مسلمہ کے عام طبقے کے لوگ اور دوسرے غیر عالم حضرات بہت گندا اور برا محسوس کرتے ہیں اور بہت کبیدہ خاطر ہوتے ہیں اس چیز سے۔ اس لیے ہمارے علماء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، جنہوں نے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کو دیکھا ہے، جنہوں نے صحابہ کے درمیان کے آپس کے اختلاف کو دیکھا اور ایک دوسرے کی سماحت کو دیکھا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل کی کشادگی کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، فقہاء، ائمہ، محدثین کے درمیان بڑے بڑے اختلافات کو دیکھا ہے، اور علماء کے درمیان چھوٹے موٹے اختلاف نہیں ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے، حرام اور حلال کے درمیان بھی اختلاف ہوا، یہ چیز حلال ہے، نہیں یہ چیز حرام ہے، علمی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، لیکن دوسرے کا احترام کرتے ہوئے۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو آج میں سمجھتا ہوں کہ مدارس میں لانے کی ضرورت ہے، وہ ادب الاختلاف کی ہے۔ اختلاف کا ادب سکھایا جائے، کیسے دوسرے سے اختلاف کیا جائے، کس زبان کو استعمال کیا جائے، کس رخ سے بات کی جائے، کیا اسلوب اختیار کیا جائے، کس انداز سے دوسرے کا رد کیا جائے۔ اور میں قرآن کریم کی جب اس آیت پر پہنچتا ہوں تو ششدر رہ جاتا ہوں، بہت چکا ہو جاتا ہوں، حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں، تو جو نصیحت فرماتے ہیں وہ نصیحت سننے کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى۔ اے موسیٰ اور ہارون، فرعون کے پاس جا کے اس سے نرم گفتگو کرنا، نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت پکڑ لے اور خوف خدا اسے آ جائے۔
بات سوچئے، اللہ مخاطب کر رہا ہے جو جانتا ہے اس کے اعینات کو، جو جانتا ہے اس کے انجام کو، اور دعوت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دینی ہے جو وہاں رہ چکے ہیں، حالات کو سہ چکے ہیں، بات پہنچا چکے ہیں، معجزات ظاہر کر چکے ہیں، اور سارے حقائق کھل چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف سے جو فرمان آ رہا ہے وہ یہ کہ موسیٰ جا کے بات کرو تو نرم گفتگو کرنا۔ جب غیروں کے ساتھ ہمیں دعوت کا یہ اسلوب سکھایا گیا ہے تو اپنوں کے ساتھ ہم زبان درازیاں اور بدگوئیاں پہ جو اترتے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، نبوی مزاج کے خلاف ہے، اور ہمارے سلف کے خلاف ہے، اور اس امت کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔